اور ہم نئی نئی چیزیں جو ٹرینڈز آ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگلی جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ بھی اسی بارے میں کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان جو ہے یہاں پر بھی ڈیجیٹل بینکنگ جو ہے اس کے اندر بہت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اب کنونشنل بینکنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے اپنے فون کے ذریعے ایپس کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنی ساری ٹرانزیکشنز کر لیں, جتنے انہوں نے بلز پے کرنے ہیں اس سے کر لیں. اس کے اندر کیا اپڈیٹ ہے یہ ذرا بتا دیں. اسٹیٹ بینک کی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے. اس کے مطابق جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے اس کے ذریعے لین دن میں 62% اضافہ ہوا ہے. یہ صرف ڈیجیٹل کی صرف ڈاٹا میں بات ہو رہی ہے. اور جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کی مالیت 70 ٹریلین روپیز تک پہنچ گئی ہے. اور جو صارفین ہیں ان کی تعداد 1 ملین تک پہنچ چکی ہے جو ڈیجیٹل بینکنگ یوز کر رہے ہیں. بہت گنجائش موجود ہے لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد ہے اور اس میں بڑے کم عرصے میں اضافہ ہوا ہے. آن لائن ٹرانزیکشنز کی اگر بات کریں تو اکثر صارفین کو بینکنگ ایپ سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی یہ ہم سب فیس کرتے ہیں. آپ بھی یوز کرتے ہوں گے, ہم بھی یوز کرتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بینکنگ ایپ آپ کو کرنی ہے فوری طور پہ ٹرانزیکشن, لیکن ہو نہیں پا رہی ہوتی, ہینگ ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے ہم نے ایک نئی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہم نے سوچا آپ کے سامنے رکھے. بینک الفلاح جو ہے وہ یہ دعویٰ کرا ہے کہ ان کی ایپ اس شعبے میں ایک گیم چینجر ثابت ہو رہی ہے اور اس میں اس طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہے. اس میں کون کون سے نئے فیچرز انہوں نے شامل کیے ہیں, کس طرح سے ڈیجیٹل بینکنگ کو آسان بنایا. ہمارے ساتھ بینک الفلاح کے چیف ڈیجیٹل آفیسر محمد یحییٰ خان موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یحییٰ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ ہی بتا دیجیے الفا ایپ جو ہے اس کو آپ گیم چینجر کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کیسے مختلف ہے دوسری ایپ سے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا جو ہماری ایپس ہیں اس وقت پاکستان میں بینکنگ اپلیکیشنز چل رہی ہیں, لیکن جو ایک فنڈامنٹل اس میں لمیٹیشن ابھی تک رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ وہ ٹرانزیکشنل ایپس ہیں جو کہ جس کے ذریعے آپ کسی کو پیسے بھجوا سکتی ہیں یا بل جمع کرا سکتی ہیں. وہ فل بینکنگ اپلیکیشن نہیں ہے. تو اب ہم نے ان کو فل بینکنگ اپلیکیشن نیو الفا کو بنایا ہے جس کے ذریعے آپ جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو آپ اس کی ذریعے سیونگز کر سکتی ہیں اسلامک میں یا کنونشنل طریقے سے, انویسٹمنٹس کر سکتی ہیں میوچول فنڈز میں یا سیکیورٹیز میں یا گورنمنٹ سیکیورٹیز میں جس کو ہم ٹی بلز یا پی آئی بیز یا سکوکس کہتے ہیں. تو آپ اپنی تمام انویسٹمنٹس اینڈ سیونگز کر سکتی ہیں. اینڈ فائنلی آپ بورنگز بھی کر سکتی ہیں. تو اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ لینا ہے یا اپنے کیش لون 7.5 لاکھ روپے تک کا لینا ہے یا گاڑی کے لیے یا ہوم فائننس کے لیے تو آپ یہ سب کر سکتی ہیں. تو اس کا مقصد کرنے کا یہ ہے کہ ہم ڈپارچر کرنا چاہتے ہیں جو ایپس ہم بالکل بیسک اپلیکیشنز کے طور پہ ڈیجیٹل بینکنگ استعمال کر رہے تھے اس سے ہم آگے بڑھیں اور سیونگز اینڈ بورنگز اینڈ انویسٹمنٹس کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اکثر ایپس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے یحییٰ لوگوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے بیکاز ہم اتنے کوئی کیا کہتے ہیں ٹیک فرینڈلی نہیں ہیں, بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. آپ نے یہ ایپ جو نیو الفا ایپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اس چیز کو کتنا مد نظر رکھا ہے آپ نے لوگوں کی آسانی کو؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میں گوگل کی مثال ہے. گوگل کے لینڈنگ پیج پہ ہم سب لینڈ کرتے ہیں اینڈ گوگل از اے ویری کمپلیکیٹڈ انجن, لیکن جو یوزر انٹرفیس ہے وہ بہت سمپل ہے. سفید پیج ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو ٹائپ کرنا ہوتا ہے آپ ٹائپ کرتے ہیں. ہم نے اس دفعہ ایسے ہی ڈیزائن پرنسپلز کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے. لاٹس آف وائٹ, لیس کمپلیکیٹڈ یوزر انٹرفیس. پیچھے اس کی انجینئرنگ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, الگورتھم بہت کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن یوزر جو ڈیزائن ہے اس کو ہم نے بہت سمپل رکھا ہے. اینڈ لاسٹلی ہم نے اس کے اندر یوزر کو یہ آپشن دیے کہ وہ اپنے لینڈنگ پیج کو خود کسٹمائز کر سکیں. تو آپ جو آپشنز آپ روزمرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ لا کے آپ ویجٹس کے بیسس پہ اس جگہ پہ ڈراپ کر دیں. تو ہر دفعہ جب آپ لاگ ان کریں گے آپ کو صرف وہی آپشن نظر آئیں گی جو آپ یوزر فرینڈلی ایپ کو بنایا گیا ہے, چاہے الگوریتھمز اس کے کافی کمپلیکیٹڈ ہیں. لیکن یا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انگلش نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ اردو میں ویسے نارملی بھی وہ فون یوز کرتے ہیں تو وہ اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھا ہے کہ اگر انگلش کی بجائے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جا سکے اس ایپ کو, تو ایسا کچھ ہے؟ ایک ٹاگل بٹن ہے جو کہ کسٹمرز آ کے اس ٹاگل بٹن کو آن اور آف کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, اور وہ پریفرنس پھر ان کی سلیکٹ ہو جائے گی. تو اگلی دفعہ وہ جب بھی ایپ میں لاگ ان کریں گے ان کو وہ وہی پریفرنس نظر آئے گی. سو اردو اگر انہوں نے پریفرنس سیٹ کر دی ہے تو پوری اپلیکیشن اردو میں ان کی نظر آئے گی ان کو, اور اگر انگریزی زبردست بڑی آسانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے. یہ بھی بتا دیجیے یحییٰ کہ ٹرانزیکشنز کے حوالے سے ڈیلی لمٹ سیٹ ہوتی ہیں ایپس کے اندر, کیا اس میں بھی کوئی ڈیلی لمٹ ہے یا اس کو کچھ ماڈیفائی کیا گیا ہے؟
جی ہاں لمٹ تو ہے لیکن ہم نے اس لمٹ کو کافی بڑھا دیا ہے. سو عام طور پہ جو ڈیلی لمٹس ہیں جو کہ بیسکس چل رہی ہیں مختلف لوگوں کی ہیں, مختلف ایپس کی ہیں, کوئی 2.5 لاکھ دیتا ہے, کوئی 5 لاکھ دیتا ہے. ہماری جو موجودہ ایپ چل رہی تھی الفا ایپ, اس میں ہم 10 لاکھ روپے تک کی ڈیلی لمٹ دیتے تھے, وچ از ریزنیبل لمٹ, کیونکہ ہر روز 10 لاکھ کی لمٹ مل جاتی ہے. لیکن اس ایپ میں ڈپینڈنگ اپون کہ کس کسٹمر سیگمنٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں, تو ہم نے سیگمنٹ وائز, بیکاز ہم رسک ایویلویٹ بھی کرتے ہیں, ہم ہر ایک کو جو ہے وہ ہائی لمٹ نہیں دینا چاہتے, آلدو کسٹمر کی یوزر انٹرفیس کی بیسس پہ وہ چوز کر سکتا ہے, لیکن مزید ہائی لمٹس کی آپشنز خالی رسک پروفائل کی بیسس پہ نظر آتی ہیں کسٹمرز کو. تو یہ ایپ اب 10 ملین تک یعنی 1 کروڑ روپے تک. That's very good. مطلب ایک دن میں 10 million is like huge, usually نہیں ہوتا ہے. یہ بہت اچھا اقدام ہے آپ کا احمد سے. اچھا دوسری جانب اسلامک بینکنگ کا بہت ٹرینڈ ہے یا بہت سے لوگ اسلامک بینکنگ یوز کرنا چاہتے ہیں, اور آج کل کنونشنل بینکنگ سے ویسے بھی ابھی ریسنٹلی ہماری اسمبلی نے بھی ایک قرارداد انفیکٹ ایک آئین کے اندر ترمیم کی ہے, اس میں سودی نظام کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے. تو اسلامک بینکنگ کو کیسے انٹیگریٹ کیا گیا ہے اس ایپ میں, ایسا کچھ ہے؟ آپ کو ایک سنگل ایپ دونوں چوائسیز دیتی ہے کسٹمر کو. جب آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتی ہے آپ کی پریفرنسز کیا ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اسلامک ہے تو آپ کو اسلامک اکاؤنٹ اوپننگ کی وہ فیچرز دکھائے گا. اسلامک کا فل فلیجڈ بینک اکاؤنٹ اس میں بیٹھ کے اسلامک یا کنونشنل کا آپ کھول سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون یور پریفرنس. آپ کا سوال اسلامک ہے تو آپ اسلامک کھول سکتے ہیں. اینڈ آلسو بائی دا وے آپ اسی کے ذریعے ملٹی کرنسی اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں, بٹ مور آن دیٹ لیٹر. سو آپ اسلامک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اسلامک سیونگز اینڈ اسلامک انویسٹمنٹس آپشنز نظر آئیں گی جو اس کے اندر ہیں, یعنی سکوکس کی نظر آئیں گے آپ کو, اور اگر آپ اسلامک میوچل فنڈز نظر آئیں گے آپ کو اگر آپ نے اسلامک کھولا ہوا ہے. سو یہ تمام سیونگز اور انویسٹمنٹس, اسی طرح سے بورنگ کے اندر آپ کو خالی اسلامک بورنگ یعنی جو ایسٹ بیک بورنگ ہوتی ہے وہ نظر آئے گی. کیش لونز آپ نہیں لے سکتے. اچھا, یہ یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کیونکہ یہ ایپس جو ہیں مختلف ایپس وہ اس چیز کی فیسلٹی اور سروسز بھی دیتے ہیں کہ یوٹیلیٹی بلز آپ جمع کروا سکتے ہیں, لیکن اگین کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے تو لوگ خود جاتے ہیں کہ بھائی ہم خود ہی جا کے بینک میں بل جمع کروا کے آ جاتے ہیں. اس کے اندر آپ نے یوٹیلیٹی بلز کو جمع کرانے کے لیے فرینڈلی بنایا, یوزر فرینڈلی بنایا اس ایپ کو. سو ہم نے کوشش کی ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے کہ ہم اس کو سمپلیفائی کریں. جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ ابھی بھی اوبیسلی کچھ کسٹمر سیگمنٹس ہیں جو کہ اپلیکیشنس کو یا یوز نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے یا ایکسیس نہیں ہے. دیر از آلسو اے فیکٹر آف اسمارٹ فون انٹرنیٹ پینیٹریشن ان دا کنٹری, and of those people then how many of them have ever downloaded a banking application. وہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے حساب سے کچھ 19 ملین کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بینکنگ اپلیکیشن اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. تو اس کے اندر سے پھر جو لوگ اپنے بل جمع کرانا چاہتے ہیں تو کراتے ہیں. بٹ ابھی بھی ہمارے پاس ایک بہت وائڈ اسپیس موجود ہے بٹوین دا 19 ملین اینڈ دی ایڈلٹ پاپولیشن آف پاکستان, جو کہ گریجولی انشاءاللہ پھر اس کے اوپر آئیں گے. ایک چیز میں آپ نے بل پیمنٹ کا ذکر کیا, شیف الاؤ می میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے اب لوگوں کو پہنچائی ہے, جس کا آغاز ہوا تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے, جب ایک بہت سکسیزفل ڈرائیو اسٹیٹ بینک نے کی تھی اور اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان پیسے بھیجنے شروع کیے تھے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے. وہ ہماری پہلی انٹروینشن تھی آفٹر دا برانچ لیس بینکنگ, جس میں فل فلیجڈ اکاؤنٹ جو تھا کسٹمر انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے گھر پہ بیٹھ کے کھول سکتا تھا ان دس پاکستان سے باہر. کچھ پہلے اسٹیٹ بینک نے الاؤ کر دیا کہ ایون پاکستان کے اندر رہنے والے شہری بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے اکاؤنٹ کھول سکیں. یہ بہت بڑی سہولت ہے. یہ آج کچھ ویسٹرن کنٹریز بھی موجود نہیں ہے, کچھ میں آ چکی ہے, کچھ ویسٹرن کنٹریز بھی کہتے ہیں جب تک آپ میری برانچ میں نہیں آئیں گے میں آپ کو دیکھوں گا نہیں, اس وقت تک میں نو یور کسٹمر نہیں کر پاؤں گا اور میں آپ کا اکاؤنٹ کھولوں گا. لیکن پاکستان میں یہ سہولت آ چکی ہے, چل رہی ہے. اگین ان نیو الفا بھی موجود ہے. آج بھی اگر کسٹمرز چاہیں تو پلے اسٹور پہ جا کے الفا کو ڈاؤن لوڈ کر کے گھر بیٹھ کے اپنا پاک روپیز
या कोई भी फॉरेन करेंसी, किसी भी करेंसी में किया जा सकता है, यूरोज, डॉलर। या एक और मसला है, और मेरे साथ ये मसला बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स में भूल जाती हूँ, मैसेज नहीं, पासवर्ड जो है ना वो अगर भूल जाएं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है, और स्पेशली अगर आपकी बैंक से रिलेटेड, आपके पैसों से रिलेटेड ये सारा मामला हो तो फिर ये और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ज़रा ये बताइए, अगर मेरे पास ये ऐप है, मैं ये पासवर्ड भूल जाती हूँ या कोई भी ये पासवर्ड भूल जाता है, तो उसके लिए आपने क्या तरीका रखा हुआ है, कैसे रिट्रीव करें वापस उस पासवर्ड को या अपने ऐप को? पहले तो ये कि हम ऐप में आपको चॉइस देते हैं कि आप एक दफ़ा अपना पासवर्ड बनाने के बाद आप उसको पिन बना सकते हैं, तो 4 डिजिट्स पिन जो कि ज़्यादा आसानी से याद रहता है, आप उसके ज़रिए एंड फेशियल बायोमेट्रिक या फिंगर बायोमेट्रिक के ज़रिए भी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो ये तो आसानी हमने ऐप में दे दी, जिसकी वजह से हमारे मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हमने देखा है वो पासवर्ड से निकल चुके हैं, या पिन यूज़ करते हैं या कोई भी बायोमेट्रिक का तरीका यूज़ करते हैं जिसमें उन्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और एप्लीकेशन उनके चेहरे को या उनकी थंब को रीड करके उनको अलाउ कर देती है। इसके साथ साथ हमने फिर ये देखा कि जो लार्ज स्क्रीन को यूज़ करने वाले यूज़र्स हैं, वो यानी अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे जाते हैं, ज़ाहिर है उधर बायोमेट्रिक की सहूलियात नहीं होती, अगर उसके अंदर कैमरा मौजूद नहीं है या बायोमेट्रिक की सहूलत वाला कंप्यूटर नहीं है उनका, तो वहाँ पे उनको दोबारा से लॉगिन एंड पासवर्ड याद रखना पड़ता था। इस न्यू अल्फ़ा में हमने एक नया काम ये किया कि जब आप इंटरनेट बैंकिंग यानी लार्ज स्क्रीन के पेज पे लैंड करते हैं तो वहाँ पे एक QR डिस्प्ले होता है, उस QR को जब आप अपनी न्यू अल्फ़ा एप्लीकेशन के ज़रिए रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका लॉगिन पेज स्टार्ट कर देता है ऑन दी इंटरनेट बैंक। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मालूमात हमें वैसे इनकी ऐड में माहिरा खान भी देती नजर आती हैं। थैंक यू वेरी मच जाहिया, सच अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अल्फा ऐप के हवाले से बताया, आप ट्राई करें जी, जैसे कि बता रहे। सबसे बेस्ट पार्ट वैसे मुझे लिमिट के हवाले से लगी, ये बड़ा मसला होता है कहीं कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन आपको करनी हो ना तो विद इन 24 आवर्स। एंड बाकी क्या स्पेक्स है, मेरे साथ भी एक मसला है, उसका हल बताएं फिर ब्रेक पे जाएं। पैसे खर्च बहुत हो जाते हैं मुझसे, इसका कोई हल नहीं है, पैसे ज्यादा कमाना शुरू करते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटी सी, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस।